السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 5۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، اب اسے ان سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ میرے خیال میں مجھے یہ کام سب سے پہلے گھر سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ میرے بیٹے کو لڑائی اور بدتمیزی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ آپ رات کس سے جھگڑ کر آئے تھے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ انسان اور جانور میں کچھ تو فرق رہنے دے۔ ہانیہ باوجود کوشش کی اپنے لہجے میں موجود غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اکراش کے بھی ماتھے پہ بل نمودار ہوئے تھے، مگر ملکہ کا موڈ اس قدر خراب تھا، وہ بولتا بھی تو سنی کہاں جانی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اس دنیا میں اسے کسی چیز سے سب سے زیادہ نفرت تھی تو وہ نصیحت اور لیکچر سے تھی۔ اس کا خیال تھا جس بندے کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ دوسروں کو نصیحت دینا شروع کر دیتا ہے۔ بولتے وقت آپ کے اور ڈیڈ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی انرجی آ جاتی ہے۔ نصیحتیں کروا لو جتنی کروانی ہے۔ جا رہا ہوں میں اپنے کمرے میں۔ آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے سو کالڈ مہمان مبارک ہو۔ باکر کہاں مر گئے تم؟ جلدی جوس لے کر آؤ۔ اٹھ کر جاتے اس نے جہاں ماں کا لحاظ کیے بغیر کہہ کر انہیں جہاں تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، وہیں باکر کو بھی کھری کھری سناتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہانیہ کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ اسے کچھ کہہ دیتی۔ تیز دھوپ میں درخت کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ سارے گراؤنڈ میں کنارے لگے پھیلے درختوں کا سایہ نہایت فرحت بخش رہا تھا۔ عریشہ نے وسطی سڑک پہ چلتے آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کرتے اطراف میں نگاہ دوڑائی کہ کشمالہ کو ڈھونڈ سکے، اور پھر اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کشمالہ فزکس کی پریکٹیکل نوٹ بک پہ جھکی ڈائیگرامز بنا رہی تھی جب گھاس پہ جوتوں کی ہلکی چھاپ پہ سامنے متوجہ ہوئی۔ عریشہ بیگ کندھے پہ ڈالے ماتھے پہ بل ڈالے چلی آ رہی تھی۔ ماتھے پہ بال چپکے ہوئے تھے اور ہونٹ خشک پپڑی زدہ سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میراتھن بھاگ کر آ رہی ہو کیا؟ کیا ہوا ہے؟ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ عریشہ نے پہلے اس پہ ایک تادیبی نگاہ ڈالی اور پھر بیگ دھپ سے گھاس پہ پھینکتے خود بھی لٹھ مار انداز میں بیٹھ گئی۔ اس جہنم میں آنا تھا تو مجھے تو بتا دیتی، میں پاگلوں کی طرح سارے کالج میں ماری ماری پھرتی ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر لڑکی سے پوچھ ڈالا، سنو آمینہ تم نے میری چھوٹی سی دوست کو دیکھا؟ سنو زینب تم نے کشمالہ کو دیکھا ہے؟ سنو اقرا تم نے گولڈن بالوں والی کسی 19 سالہ بچے کو دیکھا ہے؟ بیچاری کہیں کالج میں گم ہو گئی ہے، مجھے مل نہیں رہی۔ دیکھو وہ میری واحد دوست ہے، کہیں ملے تو فوراً اعلان کروا دینا۔ عریشہ کا گلا سوکھ رہا تھا مگر لہجے کی کڑواہٹ نکالنے سے وہ باز نہیں آئی تھی۔ کشمالہ نے مسکراہٹ دباتے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر ڈھکن کھولا اور عریشہ کو تھما دی۔ اسے جہنم نہیں جنت کہتے ہیں، اور رہی بات تمہیں نہ بتانے کی، تو تم تو ہر جگہ جہاں جاتی ہو گھر بسا کر بیٹھ جاتی ہو۔ میں نے پریکٹیکل نوٹ بک بنانی تھی اس لیے یہاں آ گئی۔ کشمالہ کے پاس خاصی معقول دلیل تھی۔ عریشہ فوراً آنکھیں سکیڑے اس کی جھولی میں دھری کاپی پہ جھک گئی تھی۔ ہائے بہن تم نے یہ بھی بنانی شروع کر دی؟ وہ پچھلی بات بھول گئی۔ کشمالہ کو ہنسی بھی آئی تو فوراً ہونٹ دبا لیے۔ ہاں کیوں تم نے نہیں بنانی؟ اسے جواب معلوم تھا پھر بھی بات بنائی۔ نہیں بہن میں نے تو ابھی تک خریدی بھی نہیں۔ اس کی جھولی سے نوٹ بک اٹھا کر اب وہ ورق گردانی کر رہی تھی۔ کشمالہ نے ہنس دیا۔ شرم کرو، اب اور دن کتنے رہ گئے ہیں جو ابھی تک نہیں خریدی؟ ہاں تو اب پڑھوں کہ نوٹس بناؤں؟ تو محترمہ سارا سال جو ادھم مچائے رکھا تھا وہ پڑھ لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پینسل اٹھا کر ڈائیگرامز میں ہلکی ہلکی شیڈنگ کرتے اس نے اب کی بار آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ مجھے لگا تھا میری پھپھو میرے ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیں گی تو پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، پاس ہو کر شادی کر لوں گی، لیکن بدقسمتی سے ارسلان ہی پروں پہ پانی پڑنے نہیں دے رہا۔ عجیب لڑکی تھی۔ کشمالہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تو عریشہ نے جواباً ایبرو اٹھائے۔ کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کشمالہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ عریشہ مسکرائی، ہے نا، شادی کرنا، وہ بھی صرف اور صرف ارسلان سے۔ مسکرا کر آنکھیں ٹپٹپاتے اس نے خوب چہک کر کہا تو کشمالہ نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ یعنی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اور اس کے جواب پہ وہ ناراض لگی تھی۔ ہے تو صحیح، بتا تو دیا۔ ان سے زندگی کا مقصد نہیں ہوتی عریشہ۔ کشمالہ نے پریکٹیکل نوٹ بک ایک طرف رکھے جھولی میں ریزر کے ذرات کو جھاڑتے جواب
جواب رد کیا تو عریشہ نے اس کا لیکچر موڈ آن ہوتا دیکھ کر گہرا سانس لیا، ساتھ ہی نگاہ لکیروں کی صورت نظر آتی دھوپ پر ڈالی جو درختوں سے چھن کر گھاس پر آ رہی تھی۔ انسیت نہیں محترمہ، محبت، اور پھر مقصد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ محبت ہو یا ڈاکٹر بننا۔ نہیں، ایک نہیں ہوتا عریشہ۔ کپڑے جھاڑ کر اسے دیکھتے اس نے نرمی سے کہا تو عریشہ نے ناخن چبانے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس وقت ارسلان اور محبت کے حوالے سے کوئی دوسری بات نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ کشمالہ کو روک نہیں سکتی تھی۔ محبت انسان صرف اپنے لیے کرتا ہے، مگر جو مقصد حیات ہوتا ہے نا، اس پہ کسی قوم کا مستقبل انحصار کرتا ہے۔ آپ کو اپنے مقصد سے محبت ہو سکتی ہے، محبت آپ کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی رائے محفوظ رکھوں گی کیونکہ محبت کے معاملے میں میری رائے تم سے مختلف ہے۔ کاپی دوبارہ سے کھولتے اس نے لہجے کو ہر ممکن طور پر نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، گویا کہ وہ ایسی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی دوستوں کی ہر بات کو برداشت کیا جاتا ہے۔ کشمالہ نے بغور اس کے چھوٹے کٹے بالوں کو اس کے چہرے پہ گرتے بالوں کو دیکھا تھا، جسے اس نے فوراً چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ عریشہ کے بال کشمالہ کی طرح لمبے نہیں تھے۔ کشمالہ نے پشت درخت سے ٹکا لی۔ تمہیں اپنی رائے ضرور دینی چاہیے، ورنہ تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تم ایک ذہین، آؤٹ سپوکن لڑکی اور میں۔ وہ طنز سے خود ترسی کے عالم میں سر جھٹک کر ہنس دی تھی۔ میں ان میں سے جو 4 لوگوں کو کھڑا دیکھ لے تو بات نہ کر پائے، جن سے کلاس میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، جنہیں لگتا ہے کہ ہر شخص بس انہیں ہی دیکھ کر ہنستا ہے، جنہیں اپنا وجود دوسروں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں لگتا۔ وہ خود ترسی کی انتہا پر تھی۔ عریشہ نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا۔ اگر تم عام ہو تو خاص کو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوتے کشمالہ۔ تم کیوں خود کو ایسا سمجھتی ہو؟ جو تم ہو وہ نہ میں ہوں اور نہ کوئی اور ہے۔ ہاں، بہت سے مجھ سے بہتر ہیں اور بہت سے کم تر۔ عریشہ نے بات کاٹ کر کہا تو کشمالہ نے سر جھٹک دیا۔ محض باتیں ہیں۔ محض باتیں نہیں ہے کشمالہ، تم نے محبت نہیں کی، اس لیے تم ابھی آؤٹ سپوکن نہیں ہو۔ جب محبت ہوگی تو تم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو گی۔ عریشہ نے سمجھداری سے کہا تو کشمالہ مسکرا دی اور اس کی بات سے محفوظ ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ محبت انسان کو آؤٹ سپوکن نہیں بناتی عریشہ، انسان کو خاموشی سکھاتی ہے۔ اور تو تمہارا خیال ہے مجھے ارسلان سے محبت نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے جس احساس کو تم محبت سمجھ کر بحث کر رہی ہو وہ محض انسیت ہو جو کہ انسان کو کسی بھی چیز سے ہو جاتی ہے۔ ایک لباس جو ہم 1-2 بار پہنتے ہیں، ایک بکری کا بچہ جو ہمارے پاس رہتا ہے، یا پھر ہمارے گھر کی منڈیر میں موجود گھونسلے میں بولتے چڑیا کے بچے، ہمیں ان سے محبت نہیں ہوتی عریشہ، صرف انسیت ہوتی ہے۔ کشمالہ، تم نے انسانوں اور محبتوں کو کتنی آسانی سے چیزوں سے اور بے زبانوں سے تشبیہ دے دی۔ تم محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے جس کے پیچھے بے بہا کہے ہوتے ہیں، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ عریشہ، یہ سب فضول ہے۔ میں تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ وقت ضائع مت کرو، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرو۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے سمجھانا بھی ضرور چاہتی تھی۔ عریشہ نے بس سر جھٹک دیا۔ محبت کے پیچھے بھاگنے والی بہت ساری لڑکیوں کی طرح تم بھی ایک عام لڑکی مت بنو۔ اگر محبت زندگی کا مقصد ہوتی بھی ہے تو وہ اس سیارے پہ نہیں ہوتی۔ اس کے الفاظ نے عریشہ کو کتنی تکلیف دی تھی، کاش وہ اسے بتا سکتی۔ اس نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر عام لڑکیاں محبت کے پیچھے بھاگتی ہے تو کشمالہ، ہاں، میں عام لڑکی ہوں، اور میری محبت ایسی گلیوں بازاروں والی نہیں ہے کہ تم اس کے لیے ایسے توہین آمیز انداز میں بات کرو۔ ہر محبت کرنے والی لڑکی کا کردار برا نہیں ہوتا۔ وہ اٹھنے والی تھی مگر کشمالہ کی جھنجھلائی آواز پہ رک گئی۔ میں نے یہ کب کہا؟ تم خود دیکھو، انسانوں کی محبت نہیں محبتیں ہیں، اور جو محبت کی بجائے محبتیں کرے یہ کہیں کے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ صرف بیکار ہوتے ہیں، زمین کا بوجھ، جگہ جگہ منہ ماری کرنے والے، غیر مستقل مزاج، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کمزور لوگ۔ خواہش کے پیچھے بھاگنا برا نہیں ہوتا کشمالہ، بس یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، ایک وقت میں بہت سو کو سنہرے خواب دکھانے والے اچھے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن جن کے دل ٹوٹ جائے ان کو اگر محبت دوبارہ سے جوڑ دے تو تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے اچھا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی، میں نے محبت نہیں کی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مقصد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔
لیکن جو محبت کے بارے میں لکھتے ہیں وہ تم سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ مصنف فارغ ہوتے ہیں بیکار لوگ، خواب دیکھ کر محض کاغذوں پہ اتارنے والے۔ وہ نہیں جانتے فاتح کے احساسات کیا ہوتے ہیں، میدان کو مار کر جیتنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ عریشہ اب کی بار اس کی نادانی پہ ہنس دی تھی۔ ہر شخص کا میدان جنگ الگ ہوتا ہے کشمالہ، اور مقصد بھی، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں جلد محبت عطا کرے، کیونکہ محبت ہر سہراب کو سیراب کرتی ہے اور ہر آگ کو پانی کر دیتی ہے۔ آخری جملہ اس نے اس کے سامنے ادا نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے جو وہ جانتے ہیں وہ اور کوئی نہیں جانتا، اور صرف بحث میں جیتنا ان کا حق، لیکن بحث ہار جیت کے لیے نہیں کی جاتی۔ ایسے لوگ خواب میں ہوتے ہیں۔ وہ کشمالہ کی چمکدار آنکھوں سے خواب نہیں چھیننا چاہتی تھی، وہ اپنے زخمی دل کو لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ کشمالہ عریشہ کے لیے افسردہ تھی، لیکن وہ اسے یوں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ عریشہ، میں فیصلہ لینے میں بہت کمزور ہوں، بڑے بول بولوں گی تو انہی بولوں کی بول ماری جاؤں گی، اس لیے تم سے درخواست ہے کہ مجھے جج مت کرو۔ جب محبت ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ وہ لڑکی بھی لفظوں کی مار سے مر جاتی تھی۔ عریشہ کے ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کو ٹھہر جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ایک دوست آپ کو جج کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دوست آپ کے دیے غم میں مبتلا ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے، اس لیے اب آپ کو ترازو میں تول رہا ہے۔ کشمالہ کو پتا تھا اس نے عریشہ کو ہرٹ کیا تھا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جس وقت اخراج بن ہاد کی بائک آ کر پورچ میں رکی تھی۔ پورچ کے بائیں جانب لان تھا جہاں سفید کرسیوں پر بیٹھے ہاد اور ہانیہ بیٹھے چائے پیتے کسی اہم بات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سامنے سے گزر کر اندر کی طرف جا رہا تھا جب اس کے ہاتھ اور ناک پر بندھی پٹی کو دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اخراج بیٹا ادھر آؤ، یہ کیا ہوا؟ ہانیہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پریشانی سے اخراج کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اخراج کے چلتے قدم ایک دم برف ہو گئے۔ اس نے گہرا سانس لیتے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ادھر آؤ، اس نے پشت گھماتے ممی کی پکار پہ انہیں دیکھا اور قدم ان کی جانب بڑھا دیے۔ ہانیہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے کندھے سے تھاما۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اتنی چوٹ کہاں سے لگی؟ ہانیہ کا لہجہ ایک دم سے نم ہو گیا تھا۔ ہاتھ صاحب بس خاموشی سے بیوی کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تو اخراج ہاتھ ہٹاتا کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ میں تمہارے لیے پین کلر اور ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ آنکھیں پوچھتے وہ تیزی سے گھر کی جانب بڑھی تھی۔ اخراج نے سامنے پڑے جگ سے پانی گلاس میں بھر کر ہونٹوں کو لگا لیا تھا۔ ہاتھ صاحب کی نگاہ بغور اس کو جانچ رہی تھی۔ برخوردار، کیا شہر میں گنڈا گردی کا کام بھی شروع کر دیا؟ ان کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ اخراج نے بس نظر انداز کیا۔ میں اس وقت آپ کی جلی کٹی نہیں سنوں گا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ پھر کوئی فرمائش کرنی ہوگی۔ باپ ہوں، پیسے بنانے کی مفت کی مشین، بولو۔ وہ اس کے انداز و اطوار سے سخت عاجز تھے۔ ڈیڈ، اپنی بہو کے لانے کا انتظام کریں، وہ بھی اسی ہفتے۔ باہر والے اب مزید اس کو دیکھے یا اس کے بارے میں سوچے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اور اگر اب کسی کا قتل میرے ہاتھوں ہو گیا تو مجھے مت کہیے گا۔ اس کے لہجے میں تپش ہی تپش تھی، جل اور جلانے کی تپش۔ کیا کہا؟ وہ کرسی کی پشت چھوڑ کر فوراً سیدھے ہو گئے تھے۔ اخراج ذرا سا سامنے کو جھکا۔ آج کسی کی محض ناک توڑی ہے ڈیڈ، کل گردن بھی توڑ سکتا ہوں، اس لیے میری بات کو سنجیدگی سے سنیں۔ مجھے اسی ہفتے شادی کرنی ہے، وہ بھی کشمالہ سے۔ اب کی بار اس کے لہجے میں غصہ رائی برابر بھی نہ تھا، وہ ایسے بول رہا تھا جیسے معمول کی بات ہو۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہترین ہے۔ مسٹر ہاد نے سر اثبات میں ہلاتے شاید پہلی بار اس سے اتفاق کیا تھا۔ اگر ہانیہ سامنے ہوتی تو شاید یقین ہی نہ کر پاتی۔ گیتی سے شادی کی آپشن بہترین ہے، اس کے گھر والے مدعو تھے۔ اور ڈیڈ، میں کیٹ سے شادی نہیں کروں گا، میں بتا چکا ہوں، کشمالہ کے علاوہ اور کوئی میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ صاحب جو کہ گیتی کی مزید تعریفیں کرنے والے تھے، اس کے منہ سے کشمالہ کا نام سن کر ان کے ماتھے پر بل ابھر آئے تھے۔ کون کشمالہ؟ ممی مل چکی ہے، ان سے پوچھ لیجیے گا کون کشمالہ۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے ناک اور بازو میں شدید درد تھا، اب وہ کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اور ہاں، جاتے جاتے رک کر جیسے یاد آنے پہ کہا، میں کشمالہ کے معاملے میں سنجیدہ ہوں،
بہت سنجیدہ، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اناد ایک طرف رکھ کر اس کے گھر جائے، ورنہ مجھے نفی کی صورت میں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جیسے ہمیشہ سے فیصلہ سنانے کا عادی تھا، ہمیشہ اپنی بات کہہ کر فل سٹاپ لگا دیتا تھا۔ ہاتھ صاحب بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ارے بیٹا، آپ کہاں چل دیے؟ میں آپ کے لیے دوا اور دودھ لائی تھی۔ ٹرے ہاتھ میں پکڑے انہوں نے اس کی ناک پہ لگی پٹی کو پریشانی سے دیکھتے کہا، تو اکراش نے مڑ کر مسکراتے باپ کو دیکھا اور پھر دودھ کا گلاس ماں کے ہاتھ سے لے لیا۔ دوا میں لے چکا ہوں، دودھ کے لیے شکریہ۔ بس آپ ڈیڈ کو لے کر کشمالہ کے گھر جائیں، اور میں امید کرتا ہوں معاملہ آپ خود ہی حل کر لیں گی، ورنہ۔ آخر میں مسکراہٹ اچھال کر وہ گھر کی جانب چل دیا۔ ہانیہ نے گہرا سانس لے کے قدم ہاتھ صاحب کی جانب بڑھا دیے۔ ہاتھ صاحب کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ صاحبزادے کی فرمائش ہے کہ اسی ہفتے ان کی شادی کی جائے، اور وہ بھی کسی کشمالہ نامی لڑکی سے۔ کشمالہ سے؟ وہ الجھی۔ کون کشمالہ؟ انہیں یاد بھی نہیں تھا کہ 2 روز قبل وہ کسی کشمالہ نامی لڑکی سے مل چکی ہیں۔ تمہیں یاد نہیں؟ ہاتھ حیران ہوئے۔ ان کے سفید ہلکی جھریوں زدہ ماتھے پہ بل تھے۔ اکراش تو کہہ رہا تھا تم مل چکی ہو۔ بیٹے نے تو ہلے ہی انہیں اپنی حرکتوں سے عاجز کر رکھا تھا، اب اس کے ایک نئے شوشے نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ پتہ نہیں کشمالہ کون ہے، کیسی ہے؟ اوہ اچھا۔ ہانیہ پرجوش سی ہو کر آگے کو جھکی۔ میں کشمالہ سے مل چکی ہوں۔ ہاتھ بہت ہی نفیس اور پیاری بچی ہے۔ سوری، میں بھول گئی تھی۔ میں جب اس سے ملی تو میں اتنی حیران ہوئی کہ اتنی ویل مینرڈ اور سوبر بچی کو ہمارا اکراش بھی جان سکتا ہے۔ مطلب اس بچی کا لہجہ، اس کا ادب و آداب اور لحاظ میں رہ کر بات کرنے کا طریقہ، ہاتھ اس کی سیرت کے ساتھ ساتھ صورت بھی بہت پیاری ہے۔ ہانیہ پرجوشی سے بولے جا رہی تھی، جبکہ ہاتھ صاحب مزید الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ بس بیگم کے چہرے کے جوش اور خوشی کو دیکھ رہے تھے۔ تم اور تمہارا بیٹا محض کسی کا چہرہ دیکھ کر مر مٹے۔ واہ بھائی، کہہ تو رہی ہوں کہ محض چہرہ نہیں، اس کی سیرت بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ ملیں گے تو آپ بھی اس کو پہلی ہی نظر میں جان جائیں گے۔ اس کا کردار اس کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ ہانیہ تو دل و جان سے اس رشتے کے لیے راضی تھی، وہ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن میرا دوست علی سعد، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ جانتی تو ہو، میں اسے اشاروں میں سمجھا چکا ہوں۔ وہ الجھے ہوئے سے تھے۔ ہاتھ، اکراش کی بات ماننے میں کوئی برائی نہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ کشمالہ سے اکراش محبت کرتا ہے، وہ یقینی طور پہ اسے سنبھال لے گی۔ ان کے لہجے میں چند روز پہلے ملنے والی لڑکی کے لیے اعتماد ہی اعتماد تھا۔ ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے جھنجھلاہٹ کے اظہار کے طور پہ چشمہ اتار کر ٹیشو سے صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہانیہ مسکرا دی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دن ہی دن میں ایسا کیا جادو ہوا تم دونوں ماں بیٹے پر کہ اسی ایک کے گیت گائے جا رہے ہو، اور لمبی منصوبہ بندی بھی کر لگی ہے۔ بس ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو دیکھ کے دل نہیں بھرتا۔ وہ مسکرائی تھی، اور پھر ہاتھ لوگوں کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ ڈٹ چکی تھی، ہاتھ کو اب مان کے ہی دینا تھا۔ وہ جانتے تھے، اور ایسا بہت کم ہوا تھا جب وہ ہانیہ کی کسی بات سے اختلاف کرتے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو یہ سوچ کے پریشانی گھیرے جا رہی ہے کہ میں علی سعد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہاتھ، اب زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں اکراش سے کشمالہ کے گھر کا پتہ لے لوں گی تو ہم چل پڑیں گے۔ اور رہی بات علی سعد بھائی کی، تو وہ آپ کے پرانے دوست ہیں، وہ کچھ نہیں سوچیں گے۔ بھائی اتنے پرانے دوست ہیں، اور دوستیاں معمولی باتوں پہ نہیں ٹوٹتی۔ دھیرج بیگم صاحبہ، دھیرج۔ وہ پھر دوستی ٹوٹنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا، بس بات دل کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں تو سوچ کر ہی جیسے مسرور ہو رہی ہوں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ ان کے گال خوشی سے سرخ پڑ گئے تھے۔ ہاتھ صاحب بھی ہنس دیے۔ ہمیں دیکھ کے تو آپ کبھی اتنی خوش نہیں ہوئی، آپ کو تو بس ہمیشہ سے شکوے ہی رہے ہیں۔ وہ برا مان گئی تو ہاتھ ہنس دیے۔ نہیں خیر، اب ایسا نہیں، لیکن آپ سچ میں ہمارے ساتھ ڈنڈی مار دیتی ہیں۔ آپ کو تو بس اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ ہانیہ کے چہرے کو نرمی سے دیکھتے وہ شرارت پہ آمادہ تھے۔ آپ کے سامنے گردن بھی رکھ دی تو بھی آپ نے یہی کہنا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پھر ہنس دیے۔ بس یہی آپ کی ناراضگی ہمیں بولنے نہیں دیتی۔ اچھا، ابھی آپ بولے نہیں؟
سنہری دھوپ اس پرشکن عمارت کی دامن میں کب کی اتر چکی تھی اور اکتوبر کا اختتام بھی دھیرے دھیرے آتا جا رہا تھا۔ یہ منظر تھا ایف ایس سی کے ایک لیکچر تھیٹر کا، جہاں اوپر سے نیچے نصب ڈسکس پہ سفید یونیفارمز والی لڑکیاں بورڈ پہ لکھتی مس کی حرکت کرتے ہاتھوں کے ساتھ خود بھی تیز تیز لکھ رہی تھی۔ کچھ تھی جن کا سارا دھیان صرف اور صرف بورڈ اور اپنے رجسٹر کی جانب تھا، اور کچھ ایسی لیجنڈز تھی جو سب سے الگ باتوں میں مصروف تھی، اور باتیں بھی زبان کی بجائے قلم سے ہو رہی تھی۔ ایک ہی رجسٹر کبھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا اور پھر دوسرے سے تیسرے کے۔ ظاہر ہے مس بولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور لڑکیاں باتوں سے کہاں باز آ سکتی تھی، سو اس سے بہتر حل کوئی نہیں تھا کہ لکھ لکھ کے باتیں کی جاتی۔ مس میں آ جاؤں؟ تھیٹر کے دروازے میں کھڑی گرل گائیڈ نے اجازت مانگی تو مس رفعت جو کہ فزکس کی پرابلم حل کروا رہی تھی، لکھتے محض سر ہلا کر اجازت دے دی۔ سفید اسکارف اور سبز پٹی والی گائیڈ نے مسکراتے کلاس کو سلام کیا تو سب کی سب ہونکوں کی طرح اپنا کام چھوڑے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً میڈم کی جانب سے میسج آیا تھا۔ ایف ایس سی میڈم کی جانب سے میسج ہے کہ آج سے ٹھیک 3 روز بعد بروز ہفتہ کالج میں الوداعی پارٹی منعقد کی جائے گی۔ یہ پارٹی فرسٹ ایئر آپ سیکنڈ ایئر کو دے رہی ہے۔ جن لڑکیوں نے اس موقع کی مناسبت سے ڈانس، ڈرامہ، گانا یا پھر مزاحیہ خبرنامہ وغیرہ میں حصہ لینا ہو، وہ کیمسٹری کے مس رابعہ کے پاس آ کے نام لکھوا دے۔ شکریہ۔ طوطے کی طرح رٹا رٹایا پیغام سنا کر وہ تو چلی گئی، مگر پیچھے لڑکیوں کے رجسٹر ایک ساتھ بند ہوئے تھے۔ پارٹی؟ لڑکیوں نے سر لگائے اور ساتھ ہی مس رفعت نے گھومتے لڑکیوں کو گھورا تھا۔ ابھی بہت دن ہے پارٹی میں، آرام سے رجسٹر کھولے۔ قسم سے جتنی زہر یہ مس اب لگ رہی ہے نا، شاید ہی پہلے کبھی اتنی لگی ہو۔ عریشہ نے باقی لڑکیوں کی طرح منہ بسورتے کشمالہ کے کان میں بڑبڑاہٹ کی تو تیز تیز لکھتی کشمالہ نے رک کر اسے گھورا۔ شرم کرو۔ کیسے کروں جب ہے ہی نہیں؟ عریشہ بھی ڈھیٹ تھی، جھٹ جواب دیا، لیکن کشمالہ اب کی بار خاموشی رہی۔ تم کس چیز میں حصہ لوگی؟ تم خود کیوں نہیں لے لیتی حصہ؟ کشمالہ نے لکھتے لکھتے ماتھے پہ آئے شہد رنگ بالوں کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹایا اور پھر واپس لکھنے لگی۔ ہاں میں تو لوں گی، فخر سے کہا، لیکن تم بھی لو نا، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ عریشہ مزید کہنے والی تھی جب مس کی دہاڑ پہ اس نے فوراً چہرے کے سامنے رجسٹر کر لیا۔ کلاس میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو آپ باہر جا سکتی ہے، مگر مہربانی کرے کلاس کو چڑیا گھر مت بنائے۔ مس رفعت طبیعتاً ایک خوش مزاج خاتون تھی اور اللہ بھلا کرے اوپر سے تھی بھی فزکس کی لیکچرر۔ انتہائی کھڑوس، ایک تو یہ بول پڑتی ہے تو لگتا ہے خدا کا قہر بول رہا ہے۔ اف! کشمالہ نے کوہنی مار کر اسے چپ کروایا تھا۔ بمشکل ہی کلاس کا وقت پورا ہوا۔ بیل کے بجتے ہی ایسے لڑکیاں کلاس کے مختصر دروازے سے نکلی جیسے مرغیوں کے ڈربے سے بہت سارے چوزے ایک ساتھ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1000 بار کہا ہے کہ زبان کم چلایا کرو، مگر نہیں، تمہیں تو ہر بات ہی لیکچر کے دوران یاد آتی ہے۔ سفید یونیفارم میں کالج کے دوپٹے کو گلے میں ڈالے، شہد رنگ بالوں کی لمبی سی چوٹی بنا کر پشت پہ ڈالے، کشمالہ سینے سے رجسٹر لگائے اور کتاب لگائے چلی آ رہی تھی، جبکہ یونیفارم کی جیب سے ایک پین بھی جھانک رہا تھا۔ دوسری طرف عریشہ تھی، بھورے بمشکل کندھوں تک آتے بالوں کو کھولے، فیشن کے لیے آنکھوں پہ مصنوعی نظر کا چشمہ لگائے، گلے میں کالج کا دوپٹہ ڈالے، چپس کھا رہی تھی۔ یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، تم جیسے عظیم لوگوں میں کیا کر رہی ہوں؟ یا اللہ، تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر پڑھاکو لوگوں میں بھیج دیا، پلیز مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دے۔ ہاتھ اٹھا کر عریشہ نے دہائی دی تو کشمالہ نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا۔ دونوں لمبے برآمدے سے نکل کر کالج کے گراؤنڈ کی جانب جا رہی تھی، جہاں بڑے بڑے درختوں کے نیچے بہت سارے گول سیمنٹ کے بینچ پڑے تھے۔ فی الحال ایک ہی بینچ خالی تھی اور وہیں انہیں بیٹھنا تھا۔ ارسلان کی جلدی ہونے والی زوجہ، تم مجھے جب جب ایسے کہتی ہو قسم سے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ لڑکی، ہم نے تمہیں حبس بے جا میں نہیں رکھا، جہاں دل چاہے اڑ جاؤ۔ آج معمول سے ہٹ کر کشمالہ نے خاصی خوش مزاج سے کہا تو ایک دم سے چلتی عریشہ اس کے سامنے آ گئی اور ساتھ ہی کشمالہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں صدقے، میں قربان، میری بلو باندری، زندگی میں پہلے کبھی مجھے تم اتنی حسین نہیں لگی جتنی اب لگی ہو۔ ارسلان کی جلد ہو جانے والی زوجہ، واہ کیا انداز ہے!
بس ٹھیک ہے، زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو۔ وہ ہنس دی تھی۔ دونوں واپس چلنے لگی۔ اداکاری میں تم حصہ لے سکتی ہو۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ایک منٹ، اس کو دیکھو ذرا۔ اپنی بات کہہ کر عریشہ ایک دم سے کچھ ہی قدم دور بینچ کی جانب بھاگی تھی۔ کشمالہ نے حیرت سے عریشہ کو دیکھا۔ اٹھ ادھر سے۔ جس بینچ پہ انہیں بیٹھنا تھا وہاں دو فرینڈز آ کر بیٹھ چکی تھی اور عریشہ ان سے بھرپور بحث کر رہی تھی۔ تیکھے نقوش اور چھوٹے بالوں والی لڑکی کو دیکھ کر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وجہ ایک جو کہ ذرا پکے رنگ کی اور معمول سے ہٹ کر موٹی تھی، عریشہ کے انداز پر بگڑی۔ کیونکہ یہ جگہ ہماری ہے، چلو اٹھو دونوں اور جا کر کہیں اور بیٹھو، کہہ کر بڑی دیدہ دلیری سے اس نے موٹی لڑکی کو اٹھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ تم دونوں کا کہیں نام تو نہیں لکھا؟ اور چھوڑو میری دوست کا ہاتھ، تم دونوں کہیں اور جا کر بیٹھو۔ دوسری لڑکی نے اپنی دوست کا ہاتھ چھڑاتے دانت پیستے کہا تو کشمالہ فوراً عریشہ کے پاس آئی۔ چلو عریشہ، ہم کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ کشمالہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہم کیوں کہیں اور جائیں؟ یہ جگہ پہلے میں نے دیکھی تھی۔ عریشہ اڑ گئی۔ کشمالہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم یہاں پہلے آ کر بیٹھی ہیں۔ میں ابھی جا کے میم کو بتاتی ہوں کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ جانتی ہو سینئر سے بدتمیزی کرنے کی کیا سزا ہے؟ عریشہ نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ بتاؤ نا، کس کلاس میں ہو تم دونوں؟ عریشہ فوراً پھیل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ GSC۔ ان دونوں کے سیکنڈ ایئر کے دوپٹوں کو طنز سے دیکھتے اس نے کہا تو عریشہ فوراً سیدھی ہوئی۔ لو گئی بھینس پانی میں۔ پیچھے کھڑی کشمالہ نے تبصرہ کیا۔ BSc؟ جی BSc۔ آپ ہی پہلے بتانا تھا نا۔ کشمالہ دیکھنا میں نہ کہتی تھی کہ یہ تو کیوٹ سی آپ یا BSc کیا لگتی ہے۔ ویسے آپ دونوں اچھی لگ رہی ہے۔ عریشہ کیسے پیترا بدل رہی تھی، کشمالہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ جگہ آپ کی ہی ہے، بیٹھے بیٹھے مزے سے بیٹھے۔ سن لیا اب تم نے؟ بڑبڑا کر کشمالہ کی کوہنی پکڑتے عریشہ نے بروقت مسکراتے کہا تو موٹی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ در آئی اور پھر ساتھ ہی کپڑے جھاڑتی وہ اٹھی۔ تو پھر چلے میم کے پاس شکایت کرنے؟ ارے نہیں آپی، آپ بیٹھے، آپ کو زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ بھاگو حیات بھاگو۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکیاں ان دونوں کو پکڑتی، عریشہ نے بھاگتے کشمالہ کو ہاک لگائی تھی۔ کشمالہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عریشہ کے ساتھ ہی دوڑ لگا دی، جبکہ موٹی اور دوسری سست لڑکی کے لیے ان دونوں کو پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ گہرے سانس لے کر کشمالہ نے دھوکنی کی طرح چلتے سانس کو درست کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک نظر مڑ کر بند گیٹ کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے اور خوف سے آنکھیں نم تھیں۔ آج بھی اسی بائک والے لڑکے نے اس کا پیچھا گھر تک کیا تھا۔ خوف سے کشمالہ کا دل بند ہونے کو لگا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس نئی افداد سے کیسے پیچھا چھڑائے۔ ماں پاس نہیں تھی جس سے سارے غم دکھ کہہ سکتی۔ بھائی بھی مصلحت پسند تھا، جھگڑوں سے دور بھاگتا تھا۔ کشمالہ کی خواہش تھی کہ جاوید ایک بار اکراش کا منہ ضرور توڑے، مگر افسوس کہ وہ یہ بات اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ کشمالہ نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر بدحال ہوتی طبیعت کو درست کیا اور پھر ایک نظر باورچی خانے کی کھڑکی پہ ڈالی۔ خوش قسمتی سے کھڑکی بند تھی، جس کا مطلب تھا کہ ممانی اس وقت باورچی خانے میں نہیں تھی۔ کشمالہ نے قدم گھر کے اندر داخلی دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ جاوید سے کہیں امی کشمالہ سے بات کرے۔ لالا رخ خالہ کی آواز کشمالہ کے کانوں سے ٹکرائی تو کشمالہ کا ہاتھ نوب پہ ہی تھم گیا۔ اس نے تعجب سے دروازے کو دیکھا۔ بھلا کس بارے میں؟ اس نے سوچا اور پھر جھجک کر نوب گھماتے اندر داخل ہوئی۔ لالی تمہیں تو ہمیشہ ہی جلدی پڑی رہتی ہے۔ بھائی کہہ تو دیا کہ کشمالہ ابھی چھوٹی ہے، جب شادی کی عمر کو پہنچے گی تب دیکھا جائے گا، نانی نے جھنجھلا کر خالہ سے کہا تھا۔ کشمالہ کے قدم برف ہو گئے، سانس بھی اس نئی افداد پر تھم سا گیا تھا۔ شادی؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ امی نوفل کی عمر اب شادی کی ہے، مزید کتنے سال اب میں صبر کروں؟ اور پھر یہ خالی میری خواہش نہیں ہے، نوفل بھی یہی چاہتا ہے۔ اور بھائی کیا چاہتے ہیں؟ یہ تیکھی آواز ممانی کی تھی۔ کشمالہ نے مٹھیاں بھیج لیں۔ بھابھی ان کو تو آپ رہنے ہی دے، ان کو تو بس یہ ہے کہ ان کی نکمی بھانجی آ جائے بس۔ نالائق ڈل لڑکی۔ ہاں، سخت سست کہتے لالا رخ کہیں سے بھی سلجھی اور وزیدار نہیں لگ رہی تھی۔ نانی کے ماتھے پہ بل ابھرے، جبکہ ممانی نے بس نند کو دیکھا تھا۔ لالا تمہارا شوہر، بھائی پہلے گھر کے مسئلے حل کر لو، رشتے بعد میں کرنا۔ میں ہرگز کشمالہ کو ایسے بے برکتی والے گھر میں نہیں بھیجوں گی جہاں کے بڑوں میں ہی صلح نہ ہو۔
میں تو کیا کوئی بھی عقل مند عورت یہ ہرگز نہیں کرے گی۔ نانی کے لہجے میں رعب تھا۔ خالہ نے پہلو بدلا۔ امی میں جانتی ہوں آپ کو ویسے ہی میرے سسرال سے اختلافات ہے۔ نوفل سے بھی آپ کی محبت بس دکھاوے کی ہے۔ تمہارا تو بھائی باوا آدم ہی نرالا ہے۔ بھائی بہو تم بھلا بتاؤ میں نے کب نوفل اور باقی بچوں میں تفرقہ کیا؟ نانی کو بیٹی کی بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، فوراً بہو سے وضاحت مانگی۔ بات تو صحیح ہے، رخ پہلے تم اپنے گھر کے مسائل حل کرو، اور رہی بات نوفل کی تو ہم سب کو ہی باقی بچوں کی طرح وہ بھی عزیز ہے۔ اس بات کے حوالے سے تمہیں ہم پہ شک کرنا نہیں چاہیے۔ ممانی نے ہاتھ اٹھا کر ناک چڑھاتے اپنی ساس کی سائیڈ لیتے کہا تو خالہ نے منہ بنایا۔ تم اور امی ایک دوسرے کے خلاف کبھی بات کر ہی نہیں سکتی، بس اگر یہاں بری ہوں تو بس میں ہوں۔ خالہ کا دماغ ہمیشہ ایررز میں ہی رہتا تھا، کبھی جو انہوں نے مثبت سوچا ہو، اور ایسا شاید تھا بھی جہانگیر صاحب اور ان کے خاندان کی وجہ سے کہ وہ ہر کسی کو غلط سمجھنے لگتی تھی۔ کشمالہ کی دماغی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ماتھے پہ آئے شہد رنگ بالوں کو ہاتھ سے واپس دوپٹے میں چھپایا۔ اس کے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے تھے اور شہد رنگ پلکوں پہ نمی سے جھلکنے لگی تھی۔ خواب خواہشیں لگتا تھا سب مٹی کا ڈھیر بننے کو تھی۔ وہ صدمے سے ہونٹ کاٹ رہی تھی جب گاڑی کی چابی گھماتے نوفل اندر داخل ہوا۔ وہ کشمالہ کو راہداری میں کھڑا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کشمالہ اس کی آواز پہ چونکی۔ چاکلیٹ براؤن ڈریس پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے، آستینوں کو موڑے اور جیل سے بالوں کو سمیٹے وہ ہمیشہ کی طرح اچھا ہی دکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے فوراً چہرہ جھکا لیا۔ نہ جانے کیوں وہ خواہ ہی شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ بائیں جانب کھڑا نوفل بس کشمالہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بس ابھی کشمالہ کو سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ اچھا چھوڑو، آؤ اندر چلے۔ کشمالہ کی گھبراہٹ دیکھ کر نوفل نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا اور پھر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ کشمالہ کو بھی مجبوراً اندر جانا پڑا۔ السلام علیکم خواتین، کیسی ہے سب؟ نوفل نے اندر جاتے ہی تینوں کو سلام کیا تو تینوں نے مڑ کر دونوں کو دیکھا۔ کشمالہ نے بھی فوراً گھبرا کر سلام کیا۔ نظر متواتر فرش پہ تھی، کچھ تو تپش سے گال سرخ تھے اور کچھ مارے شرمندگی کے۔ آج دونوں ساتھ کیسے؟ جوش میں خالہ کچھ کہنے والی تھی، مگر پھر نانی کے گھوری پہ فوراً جملہ بدل دیا۔ کشمالہ نے ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے، جبکہ نوفل نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور پھر بڑھ کر ماں کے پہلو میں ہی صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ کشمالہ اتفاقاً ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ کشمالہ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کشمالہ اپنی جگہ پہ کھڑی تھی اور وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ دل کی رفتار 300 تک جا پہنچی تھی۔ نوفل نے کہا تو سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں نوفل بھائی، نام لینے میں دشواری ہوئی، میں جاتی ہوں۔ ارے میرے بچے، کبھی خالہ کے پاس ہی بیٹھ جایا کرو، اور اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ آؤ میرے پاس۔ شفقت سے کہتے انہوں نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو کشمالہ کی آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگیں۔ اسے ڈھیروں رونا آنے لگا۔ اس نے واپس نگاہ جھکا لی۔ جاؤ کشمالہ، خالہ کی بات سنو۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ نوفل کے ساتھ سے ہو کر خالہ کے پاس جانا پڑتا۔ وہ سب اس سے ایسا کیوں کر رہے تھے؟ عجیب مصیبت میں پھنسی تھی۔ ایک دم سے اسے لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائے گی۔ غصے اور بے بسی کے ساتھ انزائٹی نے حملہ کر دیا تھا۔ وہ نانی، اصل میں مجھے کام ہے۔ گھبراہٹ بھاڑ میں جاتی اور ساتھ ہی لحاظ بھی۔ اب کی بار کشمالہ نے لمحے بھر کو لڑکھڑا کر کہا اور پھر کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ خالہ اور نانی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ نوفل نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ لالی غصہ مت کرنا، ابھی بچی ہے اور کافی شرمیلی بھی ہے، نانی نے فوراً نواسے اور بیٹی کو دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔